بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما ربنا لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک آمین۔ جیسا کہ آپ لوگوں کے سامنے ظاہر ہے کہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے فکر آخرت، تھنک اباؤٹ یور پرماننٹ لائف۔ ہم سب ہی جانتے ہیں کہ یہ دنیا، یہ زندگی، یہاں پہ جو کچھ بھی موجود ہے سب کچھ ایک دن ختم ہو جانا ہے، یہ سب کچھ عارضی ہے۔ اس کے بعد ہم نے ایک پرماننٹ زندگی میں داخل ہونا ہے جو کہ یا تو جنت ہوگی یا پھر جہنم۔ لیکن اس سے پہلے ایک مرحلہ ہے، دنیا اور آخرت کے درمیان ہے قیامت۔ جب قیامت آئے گی تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ قیامت کے بعد ہمارے ساتھ جو معاملہ ہوگا وہ ہماری آج کی زندگی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جو ہم آج کرتے ہیں کل کو ہمیں اس کا رزلٹ ملے گا۔ کیا ہم نے کبھی آج اپنی جو ہم زندگی میں کر رہے ہیں اس کو دیکھا ہے؟ کبھی سوچا ہے ہم نے کہ ہم جو کر رہے ہیں اس کا آخرت میں ہمیں جو اجر ملے گا، جو رزلٹ ملے گا، وہ یا تو جہنم ہوگی یا پھر وہ جنت ہوگی۔ ہم بس ایسی زندگیاں گزاری جا رہے ہیں، دن آتا ہے چلا جاتا ہے، نئی صبح ہو جاتی ہے، پھر شام ہو جاتی ہے۔ ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ اگر آج ہمارا ایک ایک دن گزر رہا ہے تو ہماری زندگی کا ایک ایک دن ختم بھی ہو رہا ہے، کم ہو رہا ہے، اور ہم اپنی آخری زندگی جو جنت ہے یا جہنم ہے اس کی طرف جا رہے ہیں، نہ ہم اس چیز کی فکر کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فکر کیا کرو، اپنے بارے میں سوچا کرے۔ سڑک پر چلتے ہوئے کسی آدمی سے آپ پوچھیں کہ آپ کہاں پہ جا رہے ہو یا پھر کہاں سے آ رہے ہو، تو اگر وہ آپ کو جواب میں کچھ بھی نہ بتا سکے تو یقیناً آپ اسے پاگل سمجھیں گے۔ لیکن اپنی اس عملی زندگی میں ہم خود اسی پاگل پن کا شکار ہیں۔ نہ ہمیں اپنے ابتدا کی خبر ہے اور نہ ہی انتہا کی فکر۔ کیا ہم اس دنیا میں ہمیشہ رہیں گے؟ یقیناً نہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ایک دن موت آ کر ہمیں ایک اندھیری قبر میں تنہا چھوڑ جائے گی۔ یہ خوبصورت لباس، لذیذ کھانے، عیش و آرام، سب کچھ یہیں رہ جائے گا۔ ہمیں اتنا چاہنے والیاں ہستیاں ہمیں صرف ایک سفید کپڑے میں من و مٹی کے نیچے تنہا چھوڑ جائیں گی۔ وہ لوگ جن کی خوشی کو ہم نے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی پر ترجیح دی ہوئی ہے، چند دن بعد ہمیں بھول کر دوبارہ دنیا کی گہما گہمی میں مصروف ہو جائیں گے اور ہم اس اندھیری قبر میں تنہا ہوں گے۔ قبر دوسری زندگی کا دروازہ ہے۔ ہم میں سے ہر ایک نے کسی نہ کسی شخص کے لیے اس دروازے کو کھلتے ہوئے اور پھر اس کے اوپر اس کو بند ہوتے ہوئے دیکھا ہے، مگر ہم میں سے بہت کم لوگ ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ خود ان کے لیے بھی یہ دروازہ ایک روز کھلا جائے گا اور پھر اسی طرح بند ہو جائے گا جس طرح وہ دوسروں کے اوپر ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے۔ آدمی روز دیکھتا ہے کہ لوگ ایک ایک کر کے روزانہ خدا کے ہاں پیشی کے لیے بلائے جا رہے ہیں۔ ہم میں سے ہر روز دیکھتے ہیں کتنے ہی جنازوں کے اعلان ہوتے ہیں۔ کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ایک دن اسی طرح ہمارا بھی اعلان ہوگا۔ ہم خود کو ان سب چیزوں سے الگ کر لیتے ہیں، اپنے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے تو کبھی مرنا ہی نہیں ہے، یا پھر ہم نے بھی کبھی اللہ کے حضور گواہی دینی ہے۔ وہ دن آنے والا ہے جب تمام لوگ خدا کے پاس اس حال میں جمع کیے جائیں گے کہ ایک رب العالمین کے سوا سب کی آوازیں پست ہو جائیں گی۔ اس دن صرف سچائی میں وزن ہوگا، اس کے سوا تمام چیزیں اپنا وزن کھو دیں گی۔ یہ فیصلے کا دن ہوگا۔ ہمارے اور اس دن کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہے، اور موت کبھی بھی آ سکتی ہے، اگلے لمحے کا بھی نہیں پتا، شاید اگلے لمحے ہمیں موت آ جائے۔ ہم میں سے ہر شخص ایک ایسے انجام کی طرف چلا جا رہا ہے جہاں اس کے لیے یا تو دائمی عیش ہے یعنی جنت، یا پھر دائمی عذاب ہے یعنی جہنم۔ ہر لمحہ جو گزرتا ہے وہ ہمیں اس آخری انجام سے قریب تر کر دیتا ہے جو ہم میں سے ہر ایک کے لیے مقدر ہے۔
ہر بار جب سورج ڈوبتا ہے تو وہ ہماری عمر میں ایک دن اور کم کر دیتا ہے۔ ہم اس زندگی کے قریب ہو جاتے ہیں جس کی ہولناک دن کی تیاری کا اور کوئی موقع نہیں۔ ہم کو زندگی کا صرف چند دن حاصل ہے جن کا انجام لامحدود مدت تک بھگتنا پڑے گا، جس کا آرام بے حد خوشگوار ہے جو کہ جنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک کوڑے کے برابر جگہ دنیا اور اس کی تمام نعمتوں سے افضل ہے، لیکن ہمارے لیے یہ دنیا ہی سب کچھ ہے۔ اس دنیا کو ہم نے آخری چیز سمجھ رکھا ہے کہ دنیا مل جائے، اور جس کی تکلیف بے حد دردناک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوزخ میں سب سے کم عذاب ہے آگ کے جوتے، آگ کے جوتے، اور ان کی گرمی بھی اس شدت کی ہوگی کہ کھوپڑی تک گرمی سے ابل رہی ہوگی۔ یہ اس چیز کا اندازہ وہ انسان بخوبی لگا سکتا ہے جس کو شوگر ہے، کیونکہ شوگر میں جسم اور پاؤں جلتے ہیں۔ جب پاؤں جلتے ہیں تو پورا بدن بے چین ہو جاتا ہے، اس آدمی کو سکون نہیں آ رہا ہوتا جس کے پاؤں جل رہے ہوتے ہیں۔ ہماری زندگی کی مثال برف بیچنے والی دکاندار کسی ہے جس کا اثاثہ ہر لمحہ پگھل کر کم ہوتا جا رہا ہے، اور جس کی کامیابی کی صورت صرف یہ ہے کہ وہ وقت گزارنے سے پہلے اپنا سامان بیچ کر لے، ورنہ آخر میں اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، خالی ہاتھ گھر جائے گا۔ ہم میں سے اکثر لوگ دیکھتے ہیں کہ برف والا اگر جلدی جلدی اپنی برف نہیں بیچتا تو وہ سارے پانی میں پگھل جاتی ہے، اور پھر کوئی بھی اس کو اکٹھا کر کے دوبارہ برف نہیں بنا سکتا، اس کو پھر خالی ہاتھ گھر جانا پڑتا ہے اگر اس کی برف پگھل جائے تو۔ اسی طرح بالکل ہم ہیں، اگر ہم اس اچھے وقت میں یہ کام نہیں کریں گے جو ہمیں آخرت میں فائدہ دیں گے، آخرت کے لیے ہم تیاری نہیں کریں گے، تو ہم بھی پھر خالی ہاتھ ہی قبر میں جائیں گے، قبل اس سے کہ موت آ کر ہم کو اس عالم سے جدا کر دے، جہاں صرف کرنا ہے، اور اس عالم میں پہنچا دینا ہے جہاں کرنا نہیں صرف پانا ہے۔ اس دن کی تیاری کر لیں۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے قوتوں اور صلاحیتوں کا صحیح استعمال کریں۔ ہم سب کو ایک روز مالک کائنات کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ کیسے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جن کو خدا اس دن اپنے وفادار بندوں میں شمار کرے گا، کیونکہ وہی لوگ اس دن عزت والے ہوں گے۔ اور کتنے بد نصیب ہوں گے وہ لوگ جن کو خدا رد کر دے گا، کیونکہ اس کے بعد ان کے لیے ذلت اور حسرت کی زندگی کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہم لا تجعلنا منہ۔ ہم میں سے ہر کو یہی چاہے گا نا کہ وہ اللہ کے سامنے وفادار بنے، اللہ کو پسند آئے اور اللہ تعالیٰ اسے جنت دیں۔ لیکن آج ہم کیا اس کی تیاری کر رہے ہیں؟ نہیں، ہم لوگ سو رہے ہیں، اور ہم اس وقت جاگیں گے جب شعلے، جہنم کے شعلے ہمیں سونے نہیں دیں گے۔ ہم آج غافل ہیں، اور ہم اس وقت ہوشیار ہوں گے جبکہ محرومی اور رسوائی ہمارا مقدر بن جائے گی۔ اس وقت ہمارے پاس دوڑنے کا کوئی بھی موقع نہیں ہوگا۔ ہم آج کی دنیا جو کہ صرف اور صرف فریب ہے، دھوکہ ہے، اس میں غافل ہو چکے ہیں۔ مصنوعی غلافوں میں چھپے ہوئے، دنیا کی مصنوعی غلافوں میں چھپے ہوئے ہیں۔ کسی کے لیے خوبصورت الفاظ اس کی اندرونی حالت کا پردہ بنے ہوئے ہیں، اور کسی کو اس دنیا کی مادی رونقوں نے اپنے پردے میں چھپائے ہوا ہے۔ ہر آدمی کو ایسے قانونی نقطے ہاتھ آگے ہیں جو اس کے جرم کو بے گناہی کا سرٹیفکیٹ عطا کریں گے۔ لوگوں نے ایسا خدا دریافت کر رکھا ہے جس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ لوگوں کو ایسا رسول ہاتھ آ گیا ہے جو صرف اس کے لیے ہی آیا ہے۔ اس کی ساری بدعمالیوں کے باوجود خدا کے ہاں ان کی یقینی سفارش بنائی جائے۔ لوگوں کو ایسی آخرت مل چکی ہے جہاں جنت صرف اپنے لیے ہے اور جہنم صرف دوسرے لوگوں کے لیے۔ ایسی نمازیں مل گئی ہیں جس کے ساتھ ساتھ بے حیائی، تکبر، سب کچھ جاری رہ سکتا ہے۔ لوگوں کو ایسا دین مل چکا ہے جو صرف بحث مباحثے کے لیے ہے، نہ کہ عمل کے لیے۔ لیکن کوئی بھی یہ نہیں سوچتا کہ یہ صرف اور صرف تھوڑے وقت کے لیے ہے۔ فریب کا یہ کاروبار صرف اس وقت تک ہے جب تک خدا ظاہر ہو کر اپنے انصاف کا ترازو نہ کھڑا کر دے۔ جب قیامت آئے گی
تب سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ لوگ شعوری یا غیر شعوری طور پر اسی دنیا کو ہار جیت کی جگہ سمجھنے لگے ہیں۔ قرآن نے بتایا کہ یہ محض دھوکہ ہے۔ سورہ تغابن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، جب حشر کے دن وہ تم سب کو جمع کرے گا وہی ہار جیت کا دن ہوگا، انتہائی بھیانک لمحہ ہوگا۔ جب یہ لمحہ آئے گا تو آدمی اپنے اندازہ کے بالکل خلاف صورتحال دیکھ کر دہشت زدہ ہو جائے گا۔ آج ہم کیا سوچتے ہیں؟ اگر کسی انسان سے پوچھا جائے نا، چلتے ہوئے انسان سے، کہ آخرت کے بارے میں تمہارا کیا کانسیپٹ ہے، کیا سوچتے ہو، وہاں پہ کیا ہوگا، تو وہ کہتا ہے کہ جی مجھے تو جنت ہی ملے گی، میں وہاں پہ عیش و آرام کی زندگی گزاروں گا۔ لیکن جب اس کے برعکس وہ وہاں پہ دیکھے گا تو اچانک اس کو محسوس ہو جائے گا، وہ سمجھ جائے گا کہ یہ سب کچھ تو محض دھوکہ تھا، جس کو اس نے اس کی سب سے بڑی حقیقت سمجھ ڈالا تھا۔ انسان تب اس وقت ہولناکیاں دیکھ کر کہے گا کہ میں نے اپنے آپ کو تو آزاد سمجھا تھا، مگر میں تو بالکل بے اختیار نکلا۔ میں نے تو اپنے آپ کو مال و جائیداد والا پا رہا تھا، مگر میں تو بالکل خالی ہاتھ تھا۔ میرا خیال تھا کہ میرے پاس تو طاقت ہے، مگر میں نے تو خدا کی اس دنیا میں مکھی اور مچھر سے بھی زیادہ بے زور تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ میرے ساتھ بہت سے لوگ ہیں، مگر یہاں تو میرا کوئی بھی نہیں ہے، میں تنہا ہوں۔ افسوس، وہ انسان جو اس بات کو نہیں جانتا کہ جس کو اسے سب سے زیادہ جاننا چاہیے۔ کس چیز کو؟ کہ آخرت ایک دن آئے گی اور وہ آنی ہی آنی ہے، اور وہاں پہ ہمیں وہ نہیں ملے گا جو ہم چاہیں گے، بلکہ وہاں پہ ہمیں صرف وہ ملے گا جس کے لیے ہم عمل کریں گے۔ جو ہم عمل کریں گے وہی ہمیں وہاں پہ ملے گا۔ آخرت کے لیے کوئی شخص جو کچھ کر سکتا ہے اسے اسی موجودہ زندگی میں کرنا ہوگا، اور اس زندگی کی مدت بہت ہی کم ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا مگر آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے۔ اسی طرح جو لوگ آج ہم کو دیکھ رہے ہیں، ایک وقت آئے گا ہم ان کے دیکھنے کے لیے اس دنیا میں موجود نہ ہوں گے۔ ہم اپنی عمر پوری کر کے اپنے رب کے پاس جا چکے ہوں گے۔ ہم سب ایک ایسے امتحان سے گزر رہے ہیں جس کا لازمی نتیجہ بہت ہی جلد سامنے آنے والا ہے، اور جس کے بعد پھر کسی بھی تیاری کا موقع نہیں ملے گا۔ زندگی کا ہر لمحہ جو ہم خرچ کر رہے ہیں آخری طور پر خرچ کر رہے ہیں، کیونکہ وہ پھر واپس آنے والا نہیں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامۃ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ یاد رکھو ہر شخص کو بلا آخر موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تم کو تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ تو قیامت ہی کے دن دیا جائے گا۔ اس دن جو شخص دوزخ کی آگ سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا وہی کامیاب ہے، اور دنیا کی زندگی تو سوائے اس کے کچھ بھی نہیں کہ صرف دھوکے کا سودا ہے۔ اس آیت میں واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ دنیا بس دھوکا ہے۔ اس دنیا کی کامیابی یا ناکامی میٹر نہیں کرتی، کیونکہ اگر آپ اس دنیا میں ایک دفعہ فیل ہو جائیں گے تو دوبارہ آپ کے پاس چانس ہے، لیکن اگر آپ آخرت میں وہاں پہ فیل ہو گئے تو اس وقت آپ کو کوئی بھی سیکنڈ چانس نہیں دیا جائے گا۔ اگر ادھر آپ خالی ہاتھ پہنچے تو وہی آپ کا لاسٹ چانس ہے۔ اور ہم میں سے ہر کوئی شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے، چاہے وہ دنیا میں ہو چاہے وہ آخرت میں ہو۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کامیاب ہوں اس زندگی میں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں اسلام پر، دین کی جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے ریکوائرمنٹس مانگی ہیں ان پر عمل کرنا ہوگا۔ اس سے کیا ہوگا کہ جب ہم دین پر عمل کریں گے تو ہماری دنیا کی زندگی بھی بہترین ہو جائے گی۔ اگر ہم اس دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے محنت کریں گے تو ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اگر ہم اسلام کو فالو کریں گے، سنت کو فالو کریں گے، تو ہم اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، اور اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کریں گے۔
قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. جو شخص بھی نیک کام کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت بشرط یہ کہ وہ ہو مومن. شرط ہے نیک ہونا یعنی کہ مومن ہو ایمان والا ہو. مومن کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کو مانتا ہے جو اللہ کی مانتا ہے جو اللہ کے ہر حکم پر سمعنا و اطعنا کہتا ہے. تو یاد رکھو ہم ضرور اسے دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کروائیں گے اور آخرت میں بھی ایسے لوگوں کو ان کے اچھے اعمال کا اجر ضرور ملے گا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں بتا دیا ہے کہ جو مومن بنے گا یعنی کہ اللہ کی مانے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا میں بھی پاکیزہ زندگی بسر کروائیں گے. سب کچھ ملے گا جو وہ چاہے گا لیکن شرط کیا ہے؟ نیک اعمال کرنا اور پھر آخرت میں بھی اس کو اچھا عمل ملے گا. شیخ سعدی رحمہ اللہ سے روایت ہے جو کہتے ہیں کہ ان کی زندگی میں ایک واقعہ پیش آیا کہ ان کے والد نے انہیں بچپن میں سونے کی ایک انگوٹھی دی تھی اور کہا تھا کہ اس کو بہت سنبھال کے رکھنا. جیسے اکثر آج ہمارے پیرنٹس ہمیں کہہ دیتے کہ فلاں میں چیز تمہیں دے رہا ہوں تو تم نے اس کو بہت زیادہ سنبھال کے رکھنا ہے. شیخ سعدی اس کو پہن کر بازار میں گئے. ایک ٹھگ نے انہیں تھوڑی سی مٹھائی کا لالچ دے کر ان سے وہ انگوٹھی لے لی. جب واپس گا رہے تو ان کے والد نے پوچھا کہ میں نے تمہیں جو انگوٹھی دی تھی وہ کہاں پہ ہے؟ تو انہوں نے ساری بتایا کہ اس طرح ایک آدمی نے مجھ سے وہ انگوٹھی لے لی ہے. تو ان کے والد نے کہا کہ تم نے تھوڑی سی حقیر سی مٹھائی کے لالچ میں وہ انگوٹھی اس کو دے دی جو کہ بیش بہا قیمتی تھی. بالکل ایسے ہی آج ہمیں بھی شیطان لالچ دیتا ہے چھوٹے چھوٹے گناہوں پر اکساتا ہے اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہر گناہ میں لذت ہے. تھوڑی سی لذت کی خاطر جنت جیسی بیش بہا قیمتی چیز کو چھوڑ دیتے ہیں. اس دنیا کی لذتیں شیطان کی مٹھائیاں ہیں جو ہمیں وہ آراستہ کر کے دکھاتا ہے. جب ہم ان جھوٹی لذتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں تو دراصل ہم ان سے کروڑوں گنا بڑی لذت جنت کو چھوڑ دیتے ہیں. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے بلکہ فکر کرنی چاہیے کہ ہم اس جھوٹی اور چھوٹی سی اور وقتی لذت کی خاطر آخرت کو نہ چھوڑیں جو کہ مستقل ہے اور اس میں ہر چیز پرماننٹ ہے اور خوبصورت ہے. جنت کی نعمتیں ایسی ہیں جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا لیکن ہمیں دراصل ان کے پختہ یقین ہی نہیں ہے. ورنہ جب ہمیں اگر اس جنت کی پرماننٹ نعمتوں کا یقین ہو تو ہم کبھی بھی اس کو گنوائیں نہ. ان چھوٹے چھوٹے گناہوں سے اس کو نہ گنوائیں. اور ہمیں اس کا یقین کیسے آ سکتا ہے؟ قرآن پڑھ کے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم دونوں کو کھول کر بیان کر دیا ہے. اگر کوئی انسان قرآن کو پڑھے اور اچھے طریقے سے پڑھے اس کے ترجمہ پر بھی غور کرے تو اس کو سمجھ آ جائے کہ میں نے کس چیز کو اچیو کرنا ہے کس چیز کو چھوڑنا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرو اور قرآن پڑھو. قرآن اس نیت سے پڑھیں کہ اللہ ہمیں اس سے ہدایت نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق دے. یہ امتحان آپ کو ہر صورت میں دینا ہے اور کامیاب بھی ہونا ہے کیونکہ یہ ناکامی کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا. حدیث قدسی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے میں اس کی طرف 2 ہاتھ بڑھتا ہوں. جو چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں. یعنی جو اپنے ارادے سے اللہ کی راہ پر چلنے کا فیصلہ کر لیتا ہے اللہ اس کے سفر کو آسان کر دیتا ہے. بندہ اس کی طرف لپکتا ہے تو اللہ اس کی کمزوری کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو بڑھ کر اپنے اور قریب کر لیتا ہے. لڑکھڑائیں لیکن چلیں اللہ کی طرف بڑھیں اللہ آپ کو تھام لیں گے. ایسا ناممکن ہے کہ آپ اللہ کی طرف بڑھیں اور اللہ آپ کو تھامے نہ.
اللہ تعالیٰ نے ہر وہ دعا جو بندے کے حق میں بہتر و قبول کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ دین تو سراسر بلائی ہے۔ بندہ اگر اپنے رب سے مانگے گا کہ اے اللہ مجھے دین پر چلنے کی توفیق دے، تو کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے توفیق نہ دیں گے؟ اور ہدایت ایک ایسی چیز ہے جو صرف دعا مانگنے سے ملتی ہے، جو صرف طلب سے ملتی ہے۔ انسان مانگے گا تو ہی اسے ملے گی۔ اگر آپ خدا سے خلوص دل سے جنت مانگے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جہنمی راستے پر چلنے دے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ خدا کی یاد مانگیں اور اللہ آپ کو غفلت میں مبتلا کر دے۔ آپ آخرت کی تڑپ مانگے اور اللہ آپ کے دل میں دنیا کی محبت ڈال دے۔ ایسا پاسبل نہیں ہے۔ لیکن کیا کرتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہی دنیا ہے، تو پھر ہم کیسے پاسبل ہے کہ ہم دنیا مانگے اور ہمارے دل میں آخرت کی یاد ہو؟ اگر آپ کی زندگی میں مطلوبہ چیز نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کو مانگا ہی نہیں ہے، ورنہ میں نے آج تک کبھی کسی انسان کو نہیں دیکھا جس نے اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگا ہو اور اسے ملا نہ ہو۔ شرط ہے تڑپ، یقین۔ جو مانگے گا اللہ تعالیٰ سے وہ کبھی محروم نہیں رہ سکتا۔ مگر یاد رکھیے، خدا سے مانگنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دعا کے کچھ مقررہ الفاظ یاد کر لیں اور اسے اپنی زبان سے دہرا دیا کریں۔ نہیں، خدا آپ کے لفظوں کو نہیں بلکہ آپ کے دل کو دیکھتا ہے، آپ کے اصل وجود کو دیکھتا ہے کہ آپ کے دل کس چیز کے لیے بے قرار ہے۔ جس طرح ایک بچہ اپنی ماں سے کچھ مانگتا ہے یا روٹی مانگتا ہے تو ماں دیتی ہی دیتی ہے، اور ماں اس کو وہی چیز دیتی ہے جو وہ مانگتا ہے۔ اسی طرح خدا اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اپنے بندوں پر بہت زیادہ مہربان ہے کہ جو وہ مانگیں گے ان کو عطا کیا جائے گا۔ ایک بات یاد رکھیں، یہ مالک کائنات کی غیرت کے خلاف ہے کہ کوئی بندہ اس سے کچھ مانگے اور اللہ اس کو دے نہ، اور ایسا بھی پاسبل نہیں ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو دیں گے نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی شان کے یہ چیز خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن بندہ سوال کرے کہ اے اللہ میں نے تم سے فلاں چیز مانگی تھی اور تو نے مجھے نہیں دی تھی۔ ایسا ناممکن ہے۔ کائنات کا مالک تو ہر صبح و شام اپنے سارے خزانے کے ساتھ آپ کے قریب ترین آ کر آواز دیتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے مانگے تاکہ میں اس کو دوں، مگر جنہیں لینا ہے وہ سو رہے ہیں، تو اس میں دینے والے کا قصور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو روز صدا لگاتے ہیں۔ سچے دل سے خود کو رب کے حوالے کر دیں۔ کم از کم 3 رکوع قرآن کے بما ترجمہ پڑھیں، درود شریف کی کثرت کریں، ہر وقت اپنی زبان کو ذکر سے لبریز رکھیں، نماز باقاعدگی سے پڑھیں، بار بار اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دی ہے تو آپ چنے ہوئے لوگ ہیں، چوزن پیپل ہیں آپ، تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دیں۔ لڑکھڑاتی ہی صحیح لیکن اللہ کی طرف ضرور بڑھیں۔ آپ جب عمل کرنے بڑھیں گے تو راہیں خود بخود آسان ہوتی جائیں گی۔ راستہ بظاہر دشوار ہے، گناہ آپ کو کھینچیں گے، آپ کے سامنے آراستہ ہوں گے، لیکن آپ نے ان سب کو چھوڑ کر انتہائی خوبصورت منزل کی طرف رواں رہنا ہے۔ شیطان کا راستہ بظاہر تو خوبصورت ہے لیکن اس کا انجام کیا ہے؟ دوزخ کی خائی۔ اب فیصلہ ہمیں خود کرنا ہے۔ یاد رکھیے، سوئے ہوئے کو جگایا جا سکتا ہے لیکن جاگے ہوئے کو جگانا ناممکن ہے۔ اب ہم میں سے ہر ایک کو ہی پتا ہے یہ کیا صحیح ہے کیا غلط، کن اعمال سے جنت ملے گی کن اعمال سے جہنم۔ اس لیے خود بھی جاگیں اور دوسروں کو بھی جگائیں، خود کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لیں۔ خلوص نیت سے ابتدا کریں۔ اگر آپ اللہ کو ابھی تک آپ نے نہیں پایا تو اللہ کو پا لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پا کر ہی جنت مل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا فاما الذین آمنوا باللہ واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إلى صراط مستقیم۔ لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آ گئی ہے، اور وہ روشن دلیل کیا ہے؟ قرآن۔ اور ہم نے تمہاری طرف صحیح نور، واضح نور، ہدایت بھیج دیا ہے۔ بس جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اس قرآن کا سہارا پکڑ لیا
تو وہ بھی ضرور انہیں اپنے رحمت اور فضل کے دامن میں لائے گا اور ان کو اپنے حضور تک پہنچنے کا سیدھا راستہ بھی دکھائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ واضح بتا دیا ہے کہ جو قرآن پر عمل کرے گا، قرآن واضح نور ہے، ہدایت ہے، روشنی ہے۔ جو قرآن پر عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرے گا، قرآن کو مضبوطی سے پکڑے گا، تو ہی اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت میں اور اپنے فضل میں داخل کرے گا اور اس کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے گا اور اس کو جنت میں پہنچائے گا۔ اب یہ ہم سب پر ڈیپینڈ ہے کہ ہم نے کس چیز کو چوز کرنا ہے۔ آخرت میں جنت لینی ہے یا جہنم؟ اگر تو آخرت میں ہم سب کو جنت چاہیے تو ہمیں قرآن، سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات، ان پر سمعنا و اطعنا کہنا ہوگا۔ اور اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو ہم صرف جنت کی خواہش ہی کر سکتے ہیں، جنت ہمیں ملے گی نہیں۔ ما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پر چلنے کی توفیق دیں، ہم سب کے لیے جنت کی راہیں ہموار کر دیں۔ صرف اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ لوگ اللہ تعالیٰ کو تھام لیں، اللہ تعالیٰ کو پا لیں، قرآن کو پکڑ لیں۔ اگر آپ قرآن کو روز بھی تھوڑا تھوڑا پڑھیں گے تو انشاءاللہ قرآن آپ کی زندگی میں روشنی لائے گا، آپ کو باعمل بنا دے گا اور آپ کو جنت میں لے جائے گا انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔